الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. مسلمان جس وقت مکہ کے اندر تھے تو اکثر مشرکین مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور یہ اکثر ان مشرکوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے. بڑی تکالیف، بڑی اذیتیں اٹھاتے اور جب کبھی مار پیٹ سے
دکھی ہو کر رنجیدہ ہو کر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مظالم کی شکایت کرتے اور اللہ کے نبی کو فرماتے کہ اللہ سے دعا کیجئے اور جہاد کی اجازت مانگیے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو فرماتے اور جواب دیتے کہ صبر کرو، ابھی تک مجھے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ مشرکین کے مظالم کی وجہ سے مسلمانوں کو گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، مکہ چھوڑنا پڑ گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا ان مشرکین نے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے ہجرت کرو۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ مدینہ کے اندر اچھے خاصے لوگ ایمان والے بن چکے تھے۔ تو انصار نے بڑا استقبال کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دلوں میں جگہ دی، بٹھایا۔ لیکن یہ جو کفار تھے مشرکین مکہ، یہ پھر بھی جو ہے وہ ایمان والوں کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایمان والے پھر پریشان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، جہاد کا حکم، نماز قائم کرو، عبادات کرو، لیکن لڑائی کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ فرمایا کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے نا، تمہیں ختم بھی کر دیا جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو روک کے رکھو، ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ آخر اب اللہ تعالیٰ تو حکیم ذات ہیں، اللہ نے تو اپنی حکمت کے مطابق وقت پر فیصلہ نازل کرنا تھا، حکم نازل کرنا تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جس وقت اللہ نے جہاد کا حکم نازل کر دیا اور قرآن مجید کی آیت اتری، سورۃ الحج کی 17ویں پارے کی آیت آئی قرآن مجید کی۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن للذین، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جنہیں پریشان کیا جاتا، جنہیں مارا جاتا، ایمان والوں کو قتل کیا جاتا،
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، انہیں اجازت دے دی گئی۔ اس میں تو اجازت آئی نا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى، اے ایمان والو، قاتلو، لڑو، جہاد کرو، قتال کرو، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے کیا کرو؟ قتال کرو، ان سے لڑائی کرو۔ اب فرمایا کہ صبر نہیں کرنا۔ اب جو تم سے لڑے تم نے بھی پھر کسر نہیں چھوڑنی۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ حکم آ گیا نا، ایمان والے خوش ہو گئے۔ پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے نا، اور وہی اصل ایمان والے تھے صحابہ کرام۔ آج تو ایمان کا دعویٰ رہ گیا ہے نا، نام رہ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے حکموں کی ایک کی بھی فرما برداری نہیں۔ قدر ہی کوئی نہیں ہمارے نزدیک کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ معمولی حکم نہیں ہے، تو اس لیے پہلے ماریں بھی کھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن قتال نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اجازت دی، حکم دیا کہ ایمان والو اب قتال کرو، اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، دوسرا پارہ ہے، رب العالمین کا قرآن ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، قتال، لڑائی فرض کر دی گئی، اگرچہ تمہیں وہ ناپسند لگے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے نا جن کو جہاد اچھا، کہتے نہیں جہاد کی کرنا، حکمت عملی نال کر لو سارا کچھ۔ اگرچہ تمہیں جہاد ناپسند بھی لگے، اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، قتال فرض کیا گیا ہے، پہلے اجازت نہیں تھی، اب میں اللہ اجازت دے رہا ہوں۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور شاید کہ تم ایک چیز سے محبت کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ فرمایا اگر تم جہاد سے محبت نہیں بھی کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کرنا پڑے گا۔ جہاد کی فرضیت آئی اور قرآن مجید کی کئی آیات اس پر شاہد ہیں کہ جہاد ایمان والوں پر فرض ہوا۔ ایک اور مقام ہے رب العالمین کا قرآن، سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا صَدَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جس وقت حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے جہاد کرو، قتال کرو، لڑائی کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پالو، وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، ان کو پکڑو، ان کو قید کرو اور ان کے لیے ہر جگہ پر گھات لگا کے بیٹھ جاؤ۔ جہاں بھی مشرک ملتے ہیں انہیں قتل کرو۔ جو اب تک تمہیں تکلیفیں دیتے تھے اب تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی مقابلہ کرو ان کا۔
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ نے حکماً فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جہاد کی فرضیت تو ہوئی نا قرآن مجید سے صاحب، حکم آیا۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو، لڑائی کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ پر ایمان ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام بھی نہیں سمجھتے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، بتایا اللہ نے حرام قرار دیا اور رسول نے آ کر بتایا کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی۔ فرمایا ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو بھی تسلیم نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہود و نصارہ۔ فرمایا وہ ایمان نہیں لاتے تو تم ان سے کیا کرو؟ جہاد کرو، قتال کرو۔ تو جہاد ایمان کا حصہ ہے جس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ جہاد کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب جہاد فرض ہو جائے مسلمانوں پر تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا میرے پیغمبر جہاد کی تیاری رکھا کریں، جہاد کی تیاری کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تیاری رکھا کرو، تیاری کیا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ قوت ومن رباط الخیل، گھوڑے تیار رکھو، جو جنگ کا آلہ ہے۔ اس وقت تو جہاد گھوڑوں کے اوپر ہوتا تھا نا، تلوار، نیزہ، گھوڑا، تیر، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اب ٹینک ہیں، توپیں، ہتھیار، دوسرا اسلحہ، وہ چیزیں آ گئی ہیں، اس سے جہاد ہو رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد بھی کتنا عرصہ تلوار سے جہاد ہوا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر لڑا جاتا۔ اصل جہاد تو یہی ہے، انسان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ بمباری کے اندر تو کئی جو ہے وہ بیچارے معصوم مارے جاتے ہیں، اس میں جہاد ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ دوبارہ آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا دور جب دوبارہ لوٹے گا، قرب قیامت، پھر جہاد ہوگا تو یہ دوبارہ دور آئے گا کہ گھوڑوں پر جہاد جو ہے وہ کیا جائے گا، تلواروں کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ، تیاری رکھا کرو تاکہ تم جس وقت تیاری کیا کرو گے اللہ کے دشمن تم سے ڈر جایا کریں گے۔ یہ تو مسلمان تو جہاد کے ہر وقت تیار رہتے ہیں، تو اس لیے فرمایا جہاد کا حکم۔ یہ تو میں نے چند آیات پیش کی ہیں نا، اور بھی کئی ایسی آیات ہیں جس میں حکماً اللہ نے فرمایا قاتلو، قتال کرو، لڑائی کرو۔ اب فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایمان والے جب جہاد کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی فضیلت کیا بخشتے ہیں، جہاد کے فضائل کیا ہیں۔ اتنا مشکل کام جو ہے، اپنی جان ہاتھ پر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترنا پڑتا ہے، تو اس کے کوئی فضائل بھی تو ہونے چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فضائل بھی بیان فرمائے، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی، ان کے مال خرید لیے۔ کیا خرید لی؟ ایمان والے جب جہاد کے لیے جاتے ہیں جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان، یہ ہے مطلب اللہ نے خرید لی۔ کس کے بدلے میں؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ یعنی جو مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں جنت عطا فرماؤں گا، میں انہیں جنت عطا فرماؤں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، کبھی تو وہ دوسروں کو مار کر کفار کو قتل کر کے غازی بن کر واپس آتے ہیں، اور کبھی خود ہی میدان کارساز میں، میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدن علیہ حقا، فرمایا ان کے لیے ہمارا جو وعدہ ہے، جنت والا وعدہ، وہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، فرمایا جس بندے نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے کہ یا اللہ ہم اپنی جان مال پیش کریں گے، بدلے میں اللہ نے فرمایا میں جنت دوں گا۔ فرمایا تم اپنے وعدے کو پورا کرو، جہاد کرو، جانیں قربان کرو، میں بھی اپنے وعدے کو۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ خرید و فروخت کر لی۔ یا اللہ ہم اپنی جان دیتے ہیں، بدلے میں یا اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما۔ فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ایمان والے جس وقت جہاد میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جہاد میں نکلنے کی وجہ سے میں انہیں عذاب علیم سے نجات عطا فرماؤں گا۔ تنجیکم من عذاب علیم، تو جہاد میں جانا یہ نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہ فضائل کیوں قرآن میں بیان کیے؟ تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں جہاد کا شوق پیدا ہو جائے، جہاد کا شوق پیدا ہو جائے، تاکہ پھر جس وقت فلسطین والوں کو ضرورت تو ہے، تو ان کو ضرورت پڑ جائے تو ایمان والے پھر لڑکھڑائیں نہیں، ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، بغیر کسی خوف و خطر کے بھاگتے چلے جائیں اور ان کی امداد کریں۔ یہ شوق اللہ نے قرآن مجید میں پیدا کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، رب العالمین کا قرآن۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ لڑیں، قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔
جو بندہ اللہ کے راستے میں لڑے گا، جو بندہ اللہ کے راستے میں قتال کرے گا، جہاد کرے گا، فیقتل شہید کر دیا گیا، او یغلب یا غالب آ گیا، کفار کو مار کر واپس آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا، فرمایا ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ سورۃ النساء آیت نمبر 95 رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، فرمایا جو ایمان والے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ایمان والے جہاد کے لیے نہیں گئے، گھروں میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایمان والے والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، فرمایا یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں طبقے برابر، ان میں سے پھر افضل کون ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے درجوں کے اعتبار سے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر مجاہدین کو اللہ نے کیا دی ہے؟ تو پھر مانیے اور تسلیم کیجئے کہ اس وقت فلسطین والے ہم سے زیادہ ہیں درجے میں، فلسطین والے اس وقت ہم سے درجے کے اعتبار سے افضل ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ لڑ رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، کفر کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے انہوں نے، ان کے پاس کیا ہے؟ جو چیز، جو ہتھیار، جو اسلحہ کفر کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، وہ فلسطین والوں کے پاس ہے، لیکن ایک چیز جو فلسطین والوں کے پاس ہے وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایمانی قوت، ایمانی طاقت، نعرہ تکبیر، وہ ان کے پاس ہے، وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور ہر چیز کو فنا کر کے رکھتے ہیں۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ایمان والے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو جہاد میں گئے اور جو گھر میں بیٹھے، یہ دونوں طبقے برابر، اس ایمان والوں سے مراد صحابہ کرام، کیونکہ اولین مخاطب تو وہی ہیں نا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایمان والے وہی تھے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ کہیں کسی کے دل کے اندر کوئی جو ہے وہ بغض نہ آ جائے، کوئی شیبہ نہ آ جائے کہ جو لوگ جہاد میں نہیں گئے تھے ان کا درجہ کم ہے، وہ صحابی نہیں رہے، یا یہ ہو گیا، باتیں نہ کرنے لگ جائیں، اللہ نے اس شبہ کو ختم کیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو جہاد میں چلے گئے صحابہ کرام اور جو گھر میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام، اگرچہ یہ جہاد میں نہیں گئے لیکن میرے پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، فرمایا دونوں طبقوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، دونوں طبقوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ، جنت کا دونوں طبقوں سے ہے، دونوں فریقوں سے ہے، لیکن افضل لوگ وہ ہیں جو جہاد میں چلے گئے، درجہ ان کا زیادہ ہے، جنت سب کے لیے۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جو بندہ اللہ پر بھی ایمان لائے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اسلام والے دین پر راضی ہو جائے،
ہے اللہ فرماتے اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے، وجبت لہ الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، میں نے فرمایا یا رسول اللہ دوبارہ سنائیے، یہ بات دوبارہ مجھے بتائیے اور سنائیے، مجھے بڑی پسند آئی۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہ بات سنائی کہ جو اللہ پر بھی راضی ہوا، رسول کے نبیوں نے پر بھی راضی ہوا، اللہ کے محبوب کے نبیوں نے پر بھی راضی ہو گیا، اسلام پر بھی راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک عمل اور بھی ہے جس کے سبب سے اللہ تعالی جنت کے اندر 100 درجے بندے کے لیے بلند کر دیتے ہیں۔ ایک عمل اور بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ بہت بڑا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 100 درجے بھی بلند کرتے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان جو وقفہ ہے، فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، اتنا بڑا ایک درجہ ہے، اور 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ کیا عمل ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنا، الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ جو بندہ اللہ کے رستے میں کفار سے لڑتا ہے، کفار سے جہاد کرتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں 100 درجے بلند عطا فرما دیتے ہیں، بلند درجات ہیں اس کے لیے۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین کا قرآن فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جہاد کیا، ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں کیا کیا؟ جہاد کیا۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ اب سنیے خوشخبری، سنیے جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنیے قرآن نے جو دی ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے موجود ہیں، بڑے درجات ہیں۔ میری طرف توجہ کیجیے، یہ تو ہر جمعے پہ آتے ہیں، پہلی دفعہ تو نہیں آئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، فرمایا ایسے لوگوں کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے رحمت کی، اللہ کی طرف سے رحمت کی خوشخبری، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور جنت کی، جنت کی خوشخبری ہے۔ اس لیے جہاد کا شوق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اتنے فضائل ہیں، اتنے درجے ہیں جہاد والوں کے لیے، تو ہر ایمان والوں کے دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں جذبہ اور جہاد کا شوق ضرور ہونا چاہیے۔ جب بھی اعلان جہاد ہو تو ہر چیز کو چھوڑتے ہوئے، گھر بار کو چھوڑتے ہوئے میدان جہاد کے اندر پہنچ جانا۔ صحابہ کرام کے ایسے واقعات موجود ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد کر دیا، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی ہوئی ہے نئی نئی، بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، جنابت کی، ابھی تک غسل نہیں کر چکے تھے، جہاد کا حکم آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فوراً جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی بیوی کو میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آج جس ذات نے حکم دیا ہے اس ذات کے حکم پر اگر میں نہ گیا تو نافرمانی ہو جائے گی، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی۔ فرمایا اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر فوراً میدان جہاد کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر کفار سے لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جہاد ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام جو شہید ہو گئے ان کے اجسام کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا گیا، صحابہ کرام کے جسموں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حنظلہ بھی لڑ رہے تھے، نظر نہیں آ رہے، نہ تو زندوں میں موجود ہیں نہ ان کا جسم نظر آ رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں قربان ہونا کوئی معمولی بات ہے، بڑے درجات ہیں۔ تو غسل جنابت ابھی نہیں کیا تھا، جہاد میں چلے گئے، فرشتوں نے غسل دیا۔ جذبہ تھا نا، شوق تھا، اخلاص تھا کہ جہاد کا اعلان ہوا تو کوئی چیز نہیں دیکھی، فوراً میدان میں اتر گئے۔ میرے محبوب کے ایک صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا جنگ کا، اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا، جنگ تبوک، کفار کی طرف سے حرکت کا پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فوراً اعلان کیا جس کے پاس مال ہے وہ بھی لے آئے اور جس کے پاس جوان ہے وہ بھی لے کر حاضر ہو جائے۔ میرے محبوب کے یہ صحابی ہیں، ان کے جوان بیٹے ہیں 4، حاضر ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ساتھ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا جی معذور ہیں، ایک ٹانگ سے کیا ہیں، معذور ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے، صحیح چل نہیں سکتے، ضد کر رہے ہیں کہ میں نے جہاد میں جانا ہے۔ جہاد کا شوق دیکھیے، جہاد کا جذبہ دیکھیے، ضد کرتے ہیں کہ میں نے جہاد میں جانا ہے، حالانکہ ان کے لیے رخصت ہے، معذور ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ تمہارے لیے تو اللہ نے رخصت رکھی ہے، تم اگر جہاد کے اندر شریک نہیں ہوگے تمہارے لیے پکڑ نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، لیکن وہ بضد ہیں، کہتے ہیں میں نے جانا ہی جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا شوق اور تیرا جذبہ اتنا ہے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میدان جہاد میں اتر جا۔ وہ تیاری کے لیے گھر گئے، ان کی بیوی ہنس کر کہتی ہے کہ تم کیسے جہاد کرو گے، تمہاری ایک ٹانگ تو معذور ہے، کٹی ہوئی ہے، مکمل نہیں ہے، کیسے چلو گے؟ میدان جہاد کے اندر تو دوڑنا پڑتا ہے، تیزی کے ساتھ وار کرنا پڑتا ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو گے یا تلوار چلاؤ گے؟ اس صحابی کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس محبوب شاگرد کے دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ میری بیوی مجھ پر ہنس رہی ہے، وہ تو ویسے مذاق کر رہی تھی لیکن دل کے اندر یہ بات دکھ ہوا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، الہ العالمین
میں تیرے رستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تیرے محبوب کے حکم پر میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ الہ العالمین میری دعا قبول کر کہ میں میدان کارساز میں، میدان جہاد میں تیرے رستے میں قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میرے وجود کو واپس گھر میں نہ لوٹانا، شہید ہو جاؤں یا اللہ تیرے رستے میں۔ جہاد ختم ہوا، مسلمانوں کی لاشیں اکٹھی کر لی گئیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی کی لاش کو اونٹنی پر رکھا گیا، اونٹنی کو چلایا گیا مدینہ کی طرف۔ اونٹنی مدینہ کی طرف نہیں جاتی، اونٹنی اگر میدان کے اندر روانہ کریں تو میدان کے اندر بھاگتی چلی جاتی ہے، گھر پر واپس نہیں جاتی۔ باقی مسلمانوں کی لاشیں بھی لے کے جا رہے ہیں، میدان کی طرف اگر چلاتے ہیں تو چلنے لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھ کر آؤ یہ گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا تو نہیں کر کے آیا تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا یا رسول اللہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہا تھا، تو کیسے لڑے گا، تو تو معذور ہے ایک ٹانگ سے، کیسے وہاں پر تلوار چلائے گا۔ اس نے دعا کی تھی یا اللہ میں تیرے رستے میں قربان ہو جاؤں، میرے جسم کو اب میرے گھر میں واپس نہ لوٹانا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے اس صحابی کی لاش کو میدان کے اندر دفن کر دو، اللہ نے اس میرے صحابی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تھا شوق اور جذبہ، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات سے نوازا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ زندگی کے اندر کبھی جہاد نہیں کرتا، مر گیا اس حال کے اندر، ولم یغزو اس نے کبھی جہاد نہیں کیا، اور ولم یحدث نفسہ بغزن اور کبھی جہاد کا دل میں جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا، جہاد بھی نہیں کیا اور جہاد کا جذبہ بھی دل میں خیال بھی کبھی نہیں آیا کہ کبھی اللہ تعالیٰ مہلت دیں میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان کے اندر لڑوں گا، جہاد کا جذبہ دل میں نہیں پیدا ہوا، کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، ایسا بندہ منافق ہو کر مرتا ہے، ایسا بندہ کہ جس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال بھی نہ آیا ہو، جذبہ بھی نہ پیدا ہوا ہو، ایسا بندہ مر گیا تو کس حالت میں مرتا ہے؟ منافقت کی حالت میں، سخت وعید۔ اس لیے میرے دوستو جہاد کا جذبہ اور شوق ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب بھی کفار میدان میں اتریں تو ادھر سے مسلمان بھی پھر کسر نہ چھوڑیں، جس طرح کے صحابہ کے دلوں میں جہاد کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔